میں اس بڑے سے صحن میں بالکل تنہا کھڑا تھا اور رات کا وہ وقت تھا جب بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور خاموشی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ صحن سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر مجھے بار بار وہ عورت کھڑی نظر آ رہی تھی، سفید لمبے بکھرے بال اور آنکھیں بالکل کالی جیسے ان میں سفیدی ہی نہ ہو، اور مسلسل وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے اوپر بلا رہی تھی اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس صحن میں تو کیا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید اس پورے گھر میں اکیلا ہوں، اس گھر میں کوئی دوسرا انسان ہی نہیں تھا۔ میں جتنا زیادہ ڈرتا وہ اتنی زور زور سے ہنستی۔ نہ وہاں پر لائٹ تھی اور نہ ہی کوئی آگ کی روشنی، نہ ہی وہاں پر کوئی موم بتی تھی، صرف اس اندھیرے میں چاند کی روشنی تھی جس میں مجھے اپنا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں زور زور سے چیخ رہا تھا لیکن کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی آس پاس تھا ہی نہیں۔ اسٹوری کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہوں ہی، اور میں لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ہارر اسٹوریز جو کہ آپ لوگوں نے ہی مجھے بھیجی ہوتی ہیں۔ آج کی اسٹوری ایک ڈرائیور کی اسٹوری ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جن کا نام امجد ہے۔ امجد بتاتے ہیں یہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ رائڈ سروس اتنی زیادہ کامن نہیں تھی۔ اس وقت لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے گاڑی بک کیا کرتے تھے اور یہ سروس پرووائڈ کرتے تھے امجد۔ امجد ایک ڈرائیور تھے اور ان کے پاس ایک کافی بڑی فیملی وین تھی جس میں وہ اکثر بکنگ لیا کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی، کبھی کبھی شادیوں کی بکنگ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک شام امجد کے پاس ایک بکنگ آتی ہے۔ امجد کو کراچی سے حیدرآباد جانا تھا اور اس وقت موسم کافی خراب تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے والی۔ اور اس وقت امجد کے پاس ایک کال آتی ہے۔ امجد کے پاس ایک بکنگ آئی تھی کراچی سے حیدرآباد کی۔ امجد نے انکار کر دیا کیونکہ موسم کافی خراب لگ رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے کافی فورس کیا۔ ان کے ریلیٹیوز میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کے لیے انہیں جنازے پر فوراً پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ان لوگوں نے کافی فورس کی، یہاں تک کہ پیسے زیادہ دینے کی آفر تک کی۔ پھر امجد نے سوچا کہ شاید مجھے چلے جانا چاہیے، ان کی کوئی مجبوری ہے، یہ سوچ کر دی، اور اس کے بعد وہ اس پوری فیملی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کراچی سے حیدرآباد روانہ ہو۔ امجد نے جب ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچایا تو رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ خراب موسم کی وجہ سے گاڑی کافی سلو چلا رہا تھا۔ جب ان لوگوں کو ان کی منزل پر پہنچایا تو بارش شروع ہو گئی اور بہت تیز بارش ہونے لگی کہ ابھی واپسی مشکل ہے، مجھے ابھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ رات آخر کہاں گزاری جائے، کیونکہ اس انجان شہر میں امجد کا کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا۔ امجد کافی پریشان تھا، تو وہ فیملی جس کو وہ لے کر کراچی سے حیدرآباد گیا تھا، ان لوگوں نے خود ہی آفر کر دی کہ آج آپ یہیں رک جائیں۔ آپ واپس کس طرح سے جائیں گے کیونکہ راستہ بہت زیادہ خراب ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو آج رات آپ یہیں رک جائیں۔ لیکن ان کے اپنے گھر میں کئی سارے مہمان جمع تھے کیونکہ وہ گھر میت والا گھر تھا اور کئی دور سے آئے ہوئے مہمان اس وقت اس گھر میں جمع تھے، اور سارے ہی رشتہ دار ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے تھے۔ مگر امجد ان کے لیے بالکل ہی ان نون انسان تھا۔ انسانیت کے ناطے ان لوگوں نے اس کو وہاں ٹھہرانے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈی۔ وہ گھر جس جگہ پر تھا اسی گلی میں 3 گھر چھوڑ کر ایک گھر تھا۔ ان لوگوں نے امجد کو اس گھر میں ٹھہرانے کے لیے کہا۔ اس گھر میں جو فیملی رہتی تھی ان کا جو فرسٹ فلور تھا وہ خود کرایہ داروں کے لیے خالی جگہ تھی، ابھی تک وہاں پر کوئی کرایہ دار آیا نہیں تھا اور وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ اس فلور میں تقریباً 4 کمرے تھے۔ امجد کو اس فلور پر جانے کے لیے کہا اور جن لوگوں کو امجد کچھ دیر پہلے اس گھر میں چھوڑ کر آیا تھا انہیں کی فیملی کا ایک ممبر امجد کو اس جگہ پر لے گیا اور وہاں پر ایک میٹرس ڈال دیا اور کہا کہ رات ہی گزارنی ہے، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کمفرٹیبل جگہ ہوگی، اور چلا گیا۔ اس وقت تو لائٹ آ رہی تھی، جا کر بیٹھ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور پورا فلور ہی بالکل خالی تھا۔ کافی عجیب سا کمرہ تھا اور زمین پر بھی کافی زیادہ مٹی تھی کیونکہ وہ جگہ کافی دن سے بند تھی اور نہ جانے کتنے دن سے بند تھی۔ امجد کو تو یہ بات بتائی تھی کہ یہ گھر تقریباً 3 مہینے سے خالی ہے۔ 3 مہینے پہلے یہاں پر ایک فیملی رہا کرتی تھی جو کہ چھوڑ کر چلی گئی اور یہ لوگ نئے کرایہ دار کے منتظر ہیں، تو اس لیے یہ جگہ ابھی فی الحال 3 مہینے سے خالی ہے۔ مگر اس گھر کو دیکھنے کے بعد امجد کو ایسا لگا جیسے یہ گھر 3 مہینے سے نہیں، شاید کہ 3 سال سے خالی ہے۔ اس کے کچن میں کافی گہرے جالے لگے ہوئے تھے اور باتھ روم میں تو بہت ہی زیادہ مٹی تھی۔ خود کو تسلی دی اور کہا کہ ایک رات کی تو بات ہے، ابھی ویسے بھی رات کے 11 بج رہے ہیں، میں صبح 7 بجے روشنی ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔
لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رات جو یہاں پر گزارنے والا ہے، یہ رات اسے ہمیشہ یاد رہے گی اور یہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہوگی۔ فون یوز کر رہا تھا اور فون یوز کرتے کرتے تقریباً اس کو رات کا 1 بج گیا اور اس کو نیند بھی بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس فلور کا دروازہ ناک کر رہا ہے جہاں پر امجد کو ٹھہرایا گیا تھا۔ امجد نے وہم سمجھا۔ ناک پھر سے ہوئی اور اس بار امجد نے اندر سے ہی آواز دی اور پوچھا کون ہے؟ پھر امجد کو خیال آیا ہو سکتا ہے یہ نیچے جو فیملی رہتی ہے ان میں سے کوئی آیا ہو اور مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہو، پانی کا یا کھانے کا۔ آخر ایک رات کا مہمان ہوں میں ان کا۔ احمد نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ احمد پھر سے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور پھر سے ہینڈز فری لگا کر فون یوز کرنے لگا۔ 5-10 منٹ بعد اچانک سے آواز آتی ہے جیسے زور زور سے دروازہ پٹ رہا ہے۔ امجد نے کان میں ہینڈز فری لگائی ہوئی تھی اور اس آواز میں اسے دروازے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے کوئی زور زور سے جان بوجھ کر دروازے پیٹ رہا تھا۔ احمد نے جلدی سے کان سے ہینڈ فری نکالی اور فوراً ہی دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ بری طرح سے پٹ رہا تھا جیسے کوئی پریشان حالت میں دروازہ پیٹ رہا۔ امجد نے بھاگ کر فوراً ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے دروازے کے باہر 2 بچے کھڑے تھے جن کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی اور وہ بچے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا چاہیے؟ وہ بچے کچھ بھی نہیں بولے۔ کہاں سے آئے ہو؟ نیچے والی فیملی نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر امجد نے پوچھا بولو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر آنے دو۔ امجد نے کہا لیکن تم یہاں پر کہاں سوگے؟ یہاں تو سونے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے اور پورے گھر میں صرف مٹی ہی مٹی ہو رہی ہے۔ ایک ہی میٹرس ہے، وہ بھی سنگل میٹرس، اس پر تو میں سو رہا ہوں۔ اس پر ان بچوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر امجد نے کہا کہ آپ لوگ نیچے چلے جاؤ۔ ان بچوں نے پھر سے کہا کہ ہمیں اندر آنے دو، یہ ہمارا ہی تو گھر ہے۔ امجد نے کہا کہ آپ کا گھر ضرور ہے لیکن آپ لوگ نیچے رہتے ہیں۔ امجد ان کو بار بار نیچے ہی بھیجنے کی بات کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ نیچے والی فیملی کے بچے ہیں جو کہ اوپر آ گئے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ امجد بار بار انہیں نیچے جانے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن وہ صرف سر جھکا کر امجد سے بات کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے چہرہ تک نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی امجد ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور بالکل ہی اندھیرا چھا گیا پورے فلور میں۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ امجد کے ہاتھ میں ہی فون تھا۔ امجد نے فوراً ہی ٹارچ آن کی اور جیسے ہی ٹارچ آن کی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ امجد نے کہا شاید بچے واپس نیچے بھاگ گئے، اندھیرا ہو گیا تھا، لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے بچے ڈر گئے ہوں گے اور نیچے چلے گئے۔ خیر احمد نے پھر سے ہینڈ فری لگائی اور دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر جیسے ہی پلٹا، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ موبائل کی ٹارچ میں جو سامنے والا منظر تھا بڑا ہی خوفناک تھا۔ وہ بچے اس کے کمرے میں آ چکے تھے اور بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ احمد انہیں دیکھ کر چونک گیا اور احمد کی چیخ بھی نکل گئی اور احمد نے کہا کہ تم لوگ اندر آ گئے؟ تم لوگوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ بیٹا یہاں پر جگہ نہیں ہے، تم لوگ اوپر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگے والے کمرے کی طرف چل دیے۔ زور سے آواز لگا کر کہنے لگا کہ وہاں کہاں جا رہے ہو بیٹا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے ہی وہ دونوں بچے سامنے والے کمرے میں انٹر ہو گئے، دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ کمرے کی طرف گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر تو وہ بچے تھے ہی نہیں اور وہاں پر کوئی فرنیچر بھی نہیں تھا کہ شاید بیڈ کے نیچے چھپ گئے یا الماری میں چھپ گئے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اس کمرے میں کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور امجد کے سامنے وہ بچے اسی کمرے میں گئے تھے، وہ خالی کمرہ اور وہ بچے اچانک غائب۔ امجد نے یہ منظر دیکھا اور امجد گھبرا گیا۔ اب تو امجد کا دل کیا کہ فوراً یہاں سے نکل کر بھاگے، کیونکہ وہ کون سی مخلوق تھی جو اس کی نظروں کے سامنے آ کر اس کمرے میں غائب ہو گئی۔ امجد بہت زیادہ گھبرا گیا۔ امجد جیسے ہی بھاگا اچانک اس کے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر گیا اور ٹارچ بھی بند ہو گئی۔ اب امجد کا اتنا برا حال تھا کہ اس اندھیرے میں اور اس خوفناک سے فلور میں جہاں پر اس نے 2 بچے دیکھے جو کہ اب صاف ظاہر تھا کہ وہ انسانی نہیں تھا، امجد چیخنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے اور اسے بچائے، لیکن یہاں تو اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ امجد نے کافی ہمت کی اور اپنے آس پاس ہاتھ پھیلا کر موبائل تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسے موبائل مل گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فوراً اس کمرے سے، اس جگہ سے نکل کر بھاگا اور آگے والے کمرے کی طرف گیا جہاں پر اس کے لیے میٹرس لگایا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے موبائل فون آن کیا اور پھر سے ٹارچ آن کی اور جلدی سے وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس فلور کے مین ڈور سے باہر نکلنے کے لیے اس ڈور کے پاس آیا، اچانک ہی اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم ہمارے گھر میں آ چکے ہو۔ امجد پھر سے پلٹا، ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ 2 بچے اب 2 بچے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کچھ آدمی بھی تھے جو کہ سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔
اور امجد انہیں دیکھ کر اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور پھر اس نے دوبارہ پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ کہا تھا جیسے کسی بہت ہی طاقتور قوت نے اس کو بند کر دیا۔ چلا رہا تھا لیکن کوئی بھی آس پاس نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ زیادہ ڈر گیا کہ وہیں پر ہی گر گیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا، اور نہ جانے کب اس کو ہوش آیا۔ امجد کو جب ہوش آیا تو امجد نے دیکھا وہ اسی میٹرس پر لیٹا ہوا تھا جو اس فلور کے فرسٹ روم میں اس کے لیے لگایا گیا تھا، اور ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ اپنا موبائل فون اٹھایا اور فوراً ہی وہاں سے نکلنے لگا۔ نکلنے سے پہلے اچانک ہی اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس کے پاؤں مٹی میں سنے ہوئے تھے، جیسے تھوڑی دیر پہلے بہت ہی کوئی گندی گیلی مٹی کے اندر وہ چل کر آیا ہو۔ اور یہی نہیں، اس نے جب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہی ہو گیا۔ اس کے سارے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی گندی جگہ پر گر گیا ہو، کسی مٹی والی جگہ پر جہاں پر گیلی مٹی پڑی، کسی ایسی جگہ پر وہ گر گیا۔ پر احمد نے اپنے کپڑے جھاڑے اور جلدی سے اس جگہ سے نکل کر بھاگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا بھاگ رہا تھا، اور نیچے ہی جیسے مین ڈور پر پہنچا تو نیچے جو فیملی رہتی تھی اس فیملی میں سے اچانک ہی ایک عورت کی آواز آئی جو کہ شاید کی کوئی فیملی ممبر تھی۔ پیچھے سے آواز آتی ہے کسی عورت کی کہ بیٹا صبح صبح کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، ناشتہ کرتے جانا۔ احمد اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرنے کا اشارہ کیا اور فوراً ہی دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگا۔ وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بس احمد کے کان میں ایک آواز آئی جو اس عورت کی تھی، اور وہ کسی سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے اس نے بھی وہ رنگ دیکھ لیا، اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور احمد جلدی سے وہاں سے نکل کر بھاگا۔ اس وقت تقریباً صبح کے 6 بجے کا وقت تھا یا 6:30 بجے کا وقت، اور اس وقت احمد جلدی سے وہاں سے نکل کر بھاگا، گاڑی سٹارٹ کی اور فوراً ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور اس نے پھر توبہ کر لی کہ آئندہ کے بعد کچھ بھی ہو جائے، خراب موسم ہو اور دور کا سفر ہو، وہ کبھی بھی کوئی بکنگ نہیں پکڑے گا، اور ایسے سچویشن میں کچھ بھی ہو کبھی بھی کسی انجان جگہ پر رات نہیں گزارے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو امجد کی اسٹوری؟ امید ہے کہ اسٹوری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔